دوستو آج ہم شرابیوں پر اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کریں گے۔ شرابی کی طرح جس کے اعمال اس کے بعد کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا تیار نہیں تھا۔ دوست وہاں ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے ان کے صحن میں پڑا تھا۔ پورے گاؤں میں ان کی موت کا چرچا تھا، لیکن آخری بار اسے دیکھنے کوئی نہیں آیا، نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے شادی کی۔ مکمل گرجر کے دن سے واپس آنے کے بعد صورتحال کا علم ہوا گیا اور پھر جنازے کے ساتھ موت کا وقت آ گیا۔ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اس سب کا کیا فائدہ؟ سبق دیتے ہوئے جملے کے شروع میں تھا، آیا میں جانتا ہوں کہ پرسوں ایک روایت ہے، گاؤں میں ایک آدمی اپنے خاندان کے ساتھ مجھے سکون ملا۔ وہ بہت غیرت مند اور عظیم انسان تھے۔ وہ وقت شراب کے زیر اثر گاؤں سے راحت کا تھا۔ کسی نے اسے پسند نہیں کیا۔ جو کچھ بھی انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، زیادہ تر اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے ہے۔ میں اسے اس کی بیوی کے ساتھ لگا دیتا، بچے کی زندگی مونگ پھلی جیسی ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آدمی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، جس میں خون کی جگہ شراب لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے سخت محنت کرتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، گویا دیہاتی مکمل طور پر، اس لیے اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنی جگہ کم اجرت نہیں دیتے تھے، اسے ہمیشہ کسی اور کے لیے رکھیں۔ اس کی بیوی کو گاؤں جانا تھا، وہ سلائی وغیرہ کا کام کر کے اپنی مدد کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ رہنے لگا اور ایک دن آیا جب وہ غریب ماں مر گئی۔ لاش ان کے صحن میں رکھی تھی، موسیقی، اس کا جنسی بچہ، اس کی بیوی اس کا میں وہیں بیٹھا اپنے آخری سہارے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دیکھ رہے تھے بچوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے اب ان کے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہترین انسان ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے، گاؤں کا ہر گھر میرے بارے میں جان چکا ہے۔ کہا گیا کہ یہ آدمی مر گیا ہے، لیکن کوئی نہیں اس کے گھر بھی نہیں آیا۔ شراب پینے کی عادت کی وجہ سے لوگ اس سے اور اس کی بیوی سے نفرت کرتے تھے۔ اب صرف اسے آخری رسومات کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت، تم اپنے معصوم بچوں کے لیے، وہ اس کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے بازار چلی گئی، ایک کفن خریدا اور اس شخص کو بلایا کہ اسے غسل دے۔ اسے غسل اور گاؤں لایا۔ وہ قبرستان گیا اور قبر کھودنے والے سے پوچھا، اس کے علاوہ اس شخص سے کہو کہ وہ اپنا ٹیکس تیار کرے۔ کہا۔ اس کے بعد وہ بچے کے غم کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور مصیبت کے وقت میں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور بھاگنے لگا، اور ایک بار پھر ان کے گھر دھونے کی آواز آئی۔ بھرنے کے بعد میت کو دھویا گیا۔ شام ہونے کو تھی اور مغرب کا وقت تھا۔ نماز مغرب کے بعد ان کا جنازہ قریب تھا، لے جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی آدمی نہیں اس کا جنازہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عورت ان کی نماز جنازہ مانگنے کے لیے کئی گھروں میں گئی، ان سے منتیں کی، لیکن کوئی نہ آیا۔ بالآخر اس نے اپنے دل میں انسانیت کو بیدار نہیں کیا۔ عورت کی طرف سے بچائے گئے سرمائے سے جنازے کے لیے 2 مزدوروں کو بلایا گیا، مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح اس شخص کا جنازہ قبرستان پہنچا۔ لیکن قبرستان میں ایک شخص کی لاش کا منظر، اکیلی عورت کی موت مجھے رلانے والی تھی۔ میں پاس کھڑا اس انتظار میں تھا کہ کون آئے گا اور رات کی تاریکی اس کا جنازہ پڑھائے گی۔ ایک قبرستان کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ایک پہاڑی تھی اور اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا۔ وہ اللہ کے بندے اور گاؤں کے ولی تھے، ہر کوئی اس سے مشورے لیتا تھا، اسے اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ اس پہاڑی کے نیچے اب بھی بزرگوں کی جنس پہاڑی سے نہیں اترا، لیکن آج کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف دیکھا کہ وہاں ایک عورت اپنی ماں کے پاس کھڑی پائی گئی۔ اتنی جلدی پہاڑی سے اجنبی نیچے اتری،
یہ معمولی بات تھی کیونکہ آج سے وہ اس سے پہلے ان پر کبھی نہیں اترا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر صاحب کا سر گاؤں کے قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہ لاش کے پاس پہنچا اور بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد اس کا جنازہ ادا کروں گا۔ جب اس نے نماز جنازہ پڑھنے کو کہا، پورے گاؤں میں ایک ایک کر کے نماز جنازہ پڑھنا ان کے پیچھے کھڑا ہوا، اور اس طرح شرابی کی نماز جنازہ اور نماز کے بعد ہے۔ پہاڑی بزرگ گاؤں والوں کو حکم دیتے ہیں، ارے لوگو، مغرب سے تھوڑا پہلے کی بات ہے، میں اچانک بیٹھا اپنی دعا گا رہا تھا، میری آنکھیں بند ہوئی اور ایک انجان آواز نے مجھے پکارا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، نیچے قبرستان میں ایک خاتون اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آج اب کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ موسیقی اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا، اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہوئے میں نے قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر نظر آیا، اس لیے میں اس کم کے لیے نیچے ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت سی عورتوں نے عزت سے پوچھا، تم مجھے یہ دو بتاؤ، یہ کون سی جنس ہے اور یہ کون سی ہے؟ ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ اس عورت کو اللہ کی بے پناہ نعمتیں حاصل ہوئی۔ حضرت، وہ ہر وقت شراب کھانے لگی۔ ابا جان، آرام راحت، سارا دن بیٹھنا، شراب پینا، لیکن 3 کم لوگ تھے جو یہ ضرور کریں گے۔ کے درمیان تھا اس سے پہلے کہ میرا شہر ہر رات نشے میں تھا، راحت اور اس حالت میں سو جائے گا، لیکن جیسے صبح آنکھ کھلی تو نماز کیوں پڑھے گا تھا۔ اس کے بارے میں دوسری اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ 2 یا 3 بچوں والے بچوں کے ساتھ جائے۔ ہم نے جن بچوں کی پرورش کی، جبکہ ہمارے پاس 2 بچے ہیں آٹیم، اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی شراب پیتا نشہ چھوٹ گیا تو اللہ سے فریاد کروں گا۔ وہ رات کو جب بھی نشے میں ہوتا ہے معافی مانگتا ہے تو یہ درخواست کرے اور اللہ پاک سے دعا کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ اب میرے مالک ہیں، میں اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں پا سکتا، میں بھی نہیں جانتا کہ اس کی پشت پناہی کیسے کی جائے۔ تم مجھے اس بری عادت کی سزا جہنم میں دو گے۔ یہ الفاظ وہ کس کونے میں رکھے گا؟ رات بھر اللہ سے دعائیں مانگتا راحت۔ یہ سن کر بولا اللہ کھانے لگا۔ تلا نے اسے معاف کر دیا اور اس کے بعد سب کچھ گاؤں والوں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ دوستو، یہ تھا تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ ایک شخص سے ہماری نفرت نے ہمیں ہنسایا، بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ اس کے لیے دعا کرے۔ میں اللہ سے بری عادتوں سے نجات کی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ہر بری چیز سے بچانے کا ایک طریقہ ہے، اسے آتے رہی، اور اب کم اور نک میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ برا کرم مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے۔ برا کرم اس جملے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو برا کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پسند کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنی ماں کو عزت دے کر مزید مبارکباد۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک ٹاٹا، ٹیک کیئر اور الوداع۔ السلام علیکم۔ موسیقی